الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ مسجد میں نماز فجر کے لیے آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی نماز فجر کی برکت سے قرآن کی براج میں سحری کی روزے کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان اپنی ساری برکتیں، اپنی رونقیں، اپنی قبولیت بھرے لمحات سمیٹتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہم 2-3 روز سے پڑھ رہے تھے اسلام اور ایمان کے بارے میں سبق، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے اسلام کی بنیاد اپنے ایمان پر رکھو، اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد اپنے مومن ہونے پہ رکھو۔ ہم نے اس پر کل پڑھا تھا، اس کی جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنا بھی پڑھا جائے وہ کم ہے۔ یہ بہت وسیع چیپٹر ہے، اس پہ جتنا بھی انسان اس پہ گفتگو کرے نہیں کر سکتا۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، ایک ہے مومن اور ایک ہے مسلمان جو ہم نے پڑھا ہے۔ ایمان کی اور مومن کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ محبت مصطفیٰ۔ اور اسلام کی اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ارکان اسلام کا بجا لانا، سلسلہ عبادت کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے کہ دین اور مذہب کیا ہے۔ اسلام دین ہے یا اسلام مذہب ہے؟ دین بھی ہے، مذہب بھی ہے۔ آج دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ایک تذبذب کا شکار ہے، ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ میں ہاتھ جہاں باندھ کے نماز پڑھوں، ناک کے اوپر یا ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں، رفع یدین کروں یا نہ کروں۔ انسان ایک تذبذب کے اندر ہے، کون سا سچا ہے؟ یہ جو ہاتھ ناک کے اوپر باندھتے ہیں یہ سچے ہیں، یا ناک کے نیچے باندھتے ہیں وہ سچے ہیں، یا جو رفع یدین کرتے ہیں وہ سچے ہیں، یا جو نہیں کرتے وہ سچے ہیں، جو نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ ٹھیک ہیں۔ انسان ایک تذبذب کیا کرے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان یہاں پہ آ کر، اس پوائنٹ پہ آ کر انسان جلدی ہار مان جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ ایک مسجد میں جاتا ہوں تو وہ رفع یدین کر رہے ہیں، دوسری میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، ایک میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، ایک مسجد میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہاں پہ کلمہ اونچا نماز کے بعد نہ پڑھو، ایک میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پڑھو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں؟ بھئی ایسے ہے
اب کس کی مانے؟ اب انسان کرتا کیا ہے؟ اب کر اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی کس کی مانے، کس کی نہ مانے؟ تو آخر اس کا کوئی جواب تو ہوگا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، توجہ فرمانا، مسئلہ یہ ہے کہ دین ہماری ضرورت نہیں رہا، دین ہماری ضرورت نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ یہ کپڑا ہماری ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مسجد میں جاتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، دوسری میں جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے دعا مانگو، دوسرا کہتا ہے نہ مانگو، ایک کہتا ہے رب العالمین کرو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مولوی کا اپنا ہی دین، اپنی باتیں ہیں۔ میں نے تو مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہر مولوی نے اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ انسان جلدی تنگ آ جاتا ہے، یہی بات ہے۔ اور کس کی مانے؟ تو جلدی انسان کہتا ہے میں نے تو اپنی مولوی کی باتیں ماننے چھوڑ دیا مسجد میں جانا۔ جلدی تھک ہار انسان گھر بیٹھتا ہے، ایسے ہوتا ہے، جلدی تھک جاتا ہے۔ کس کی مانے، کس کی نہ مانے؟ میں نے مولویوں کو سننے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ دین ہماری ضرورت نہیں رہا۔ توجہ فرمانا، آج کی طرح سے دین ہماری ضرورت نہیں رہا۔ یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک دکان میں کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ سے دھوکہ ہوتا ہے، کپڑا اچھا نہیں ملتا، تو آپ دوسری دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ سے دھوکہ ہوتا ہے، کپڑا ٹھیک نہیں ملتا، آپ تیسری دکان پہ چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو کپڑا صحیح نہیں ملتا، آپ سے دھوکہ ہوتا ہے، آپ دوسرے شہر میں چلے جائیں، وہاں سے جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ سے جب 5-6 دفعہ دھوکہ ہوا، کپڑا ٹھیک نہیں ملا، تو کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں، جس دکان پہ جاتے ہیں کپڑا صحیح نہیں ملتا، میں نے جو پہننا ہی چھوڑ دیا، ایسے ہوتا ہے۔ جب دھوکہ ہو گیا 3-4 جگہ سے کپڑا صحیح نہیں ملا، تو کیا کریں، چھوڑے، اب کپڑا پہننا ہی نہیں ہے، اب ننگے پھریں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک بات کہتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یہ بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اب میں نے مولوی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے، ہر مولوی کی اپنی بات ہے، ایسے ہوتا ہے، جلدی تھک آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کپڑا چونکہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ اگر ایک شہر میں 6 بار دھوکہ ہوا، دوسری شہر سے خرید لیں گے، اگر دوسری شہر سے نہیں ملتا، دوسرے ضلع میں چلے جائیں گے، پاکستان سے نہیں ملا، کسی دوسرے ملک سے منگوا دیں گے۔ ہماری یہ ضرورت ہے کپڑا، جب تک ہمیں صحیح کپڑا نہیں ملتا، ہم اس کی تلاش جاری رکھیں، ایسے ہے۔ اس لیے کہ کیا ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے۔ آپ ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، دوسرے پہ چلے جائیں گے، دھوکہ ہوگا۔ بازار سے سامان خرید کے لائیں گے، آج تو ہر چیز ہی دور پر ہے، گھر میں لے کے آئیں گے تو آپ کا آئل اچھا نہیں ہے، آپ کی سبزی اچھی نہیں ہے، آپ کے جو اشیاء کو جو نوش صحیح نہیں ہے، تو کیا آپ کھانا چھوڑ دیں گے؟ آپ تلاش جاری رکھیں گے، جہاں سے اچھا سامان نہیں ملتا تو دوسرے شہر سے منگوائیں گے، کسی گاؤں سے منگوا لیں گے، تلاش جاری رکھیں گے جب تک آپ کو اچھی صحیح اشیاء خورد و نوش نہیں ملتی، اس وقت تک آپ اس کی تلاش جاری رکھیں گے، حتیٰ کہ آپ یہ چیز ڈھونڈ کر چھوڑیں گے اور آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کھانا آپ کی ضرورت ہے، کپڑا پہننا آپ کی ضرورت ہے۔ آپ لاکھ بار بھی دھوکہ کھائیں گے تو اس کی تلاش چھوڑیں گے نہیں، صحیح چیز آپ تلاش کر کے چھوڑیں گے اور آپ کو مل جائے گا، ایسے ہی ہے۔ اس لیے کی ضرورت ہے، اور دین ہماری ضرورت نہیں رہا۔ ایک طرح سے مولوی صاحب نے ایک بات کی، دھوکہ ہوا، دوسری مسجد میں گئے، وہاں سے دھوکہ ہوا، تیسری میں گئے، دھوکہ ہوا، تھک ہار کے بیٹھ گئے، چھوڑو اب تو مسجد میں جانا ہی نہیں۔
جتنے مولوی اتنی باتیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں اس کی تلاش. جب کہ کپڑے کی تلاش آپ نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو صحیح کپڑا نہیں مل جاتا. کھانے کی آپ تلاش نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو کھانا صحیح نہیں مل جاتا. لاکھ پر دھوکہ کھائیں. اور مذہب اور دین کے بارے میں 2-4 جگہ سے دھوکہ کھانے کے بعد آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. اس لیے کہ کھانا اور کپڑا ہماری ضرورت تھی اور دین ہماری ضرورت نہیں رہا. بھئی اگر آپ سے دھوکہ ہوتا بھی ہے، ایک جگہ پہ دھوکہ ہوگا، دوسری جگہ پہ ہوگا، تیسری جگہ پہ کوئی مولوی صاحب آپ سے دھوکہ کریں گے، چوتھی جگہ پہ ہوگا. آپ حضور نے فرمایا اہل حق قیامت تک موجود رہیں گے اور ہیں. آخر آپ اس کی تلاش جاری رکھیں گے تو آپ کو حق مل جائے گا. اور جو دھوکہ بھی کرتے ہیں پھر وہ کس نام پہ کریں گے؟ اللہ کے نام پہ دھوکہ کریں گے نا. تو آپ بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں حق کی تلاش کے لیے. کس کے نام پر؟ آپ کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں. حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بڑے غلام تھے نا. تو جو غلام لمبی نماز پڑھتا تھا نا، لمبا قیام کرتا، لمبے رکوع کرتا، سجود کرتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آزاد کرتے تھے. اب غلاموں کو آپ کی یہ خامی پتہ چل گئی، بات پتہ چل گئی، خامی تو نہیں تھی کہ حضرت عمر جو ہے جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. اب غلام ہے کام کرتے ہیں. حضرت عمر آتے ہیں تو غلام وضو ہے نہیں ہے بغیر کوئی دیکھا حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بغیر وضو بھی کھڑے ہیں، لمبی قیام ہے، پھر لمبی رکوع ہے، سجود ہے. تو سلام پھیرتے حضرت عمر فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا. تو کسی نے کہا حضور یہ آپ سے دھوکہ کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی وضو شضو نہیں ہوتا، یہ صرف ہم جانتے ہیں کہ جو غلام لمبی نماز پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیں گے. آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس بات کے مجھے علم ہے. یعنی کہ کوئی وضو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ہی نمازیں رات کے لیے پڑھتے، آزادی کے لیے پڑھتے. لیکن کہا کہ آپ نے فرمایا چونکہ یہ دھوکہ رب کے نام پہ کرتے ہیں تو ایسا دھوکہ کھانے کے لیے عمر لاکھ بار ایسا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ چونکہ یہ دھوکہ میرے ساتھ رب کے نام پہ کر رہی ہیں تو عمر ایسا دھوکہ لاکھ بار کھانے کے لیے تیار ہے. آپ کے ساتھ دین کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ آپ جائیں گے، مسجد میں جائیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو جی، ایک جگہ پہ جائیں گے باندھ کے پڑھو جی، ایک جگہ پہ جائیں گے کلمہ اونچا پڑھو جی، ایک مسجد میں جائیں گے چھوٹا. تو کیا ہوگا؟ آپ ایک مسجد سے دھوکہ کھائیں گے، دوسرے مولوی صاحب سے کھائیں گے، تیسری کتاب سے دھوکہ کھائیں گے. تو جتنی بار دھوکہ کھائیں گے یہ کس کے نام پہ کھا رہے ہیں؟ رب کے نام پہ کھا رہے ہیں نا. کھاتے چلے جائیں، اس کے نام پہ دھوکہ کھاتے چلے جائیں، ایک نہ ایک دن آپ کو حق مل جائے گا. جیسے آپ کو کپڑے کی تلاش تھی، 2000 بار آپ نے دھوکہ کھایا تو کپڑے کی تلاش نہیں چھوڑی، اس لیے کہ کپڑا اپنی ضرورت تھی. آخر آپ نے کپڑا ایک شہر دوسری شہر تیسری شہر سے ڈھونڈ کر اپنا اصل کپڑا جو تھا اس کو آپ نے پا لیا. اس لیے دین کو اپنی ضرورت پر ہے. جب تک دین ہماری ضرورت نہیں بن جاتا اس وقت تک کیا ہوگا؟ ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے. 2-4 جگہ پہ یہ باتیں پڑھنے سے سننے سے کہ کس مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کی ہے یا اہل حدیث کی ہے، اہل دیوبند کی ہے، بھئی میں کہاں جاؤں؟ اس مسجد میں پڑھوں، اس مسجد میں پڑھوں، اس مسجد میں پڑھوں، تو کہاں جاؤں؟ تو اس کے جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش جاری رکھیں، دین کو اپنی ضرورت بنائیں، اس کی ریسرچ جاری رکھیں، ہر مسلک کو پڑھیں. حضور نے فرمایا آپ دین کی تلاش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو حق مل جائے گا. ایک نہ ایک دن آپ اپنے حق تک پہنچ جائیں گے. اور حضور نے فرمایا اہل حق قیامت تک موجود رہیں گے. یہ اس بات کا جواب ہے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ نہیں کہ آپ 2-4 جگہ سے دھوکہ کھائیں اور کہیں میں نے تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ نہیں چھوڑ دی ہے، اب گھر میں پڑھ لیتے.
گھر میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم مسجد نہیں ہے، جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب دوسری بات ہم جو پڑھ رہے تھے اس کا اتنا ہی، ایک اس میں لمبی گفتگو ہے لیکن اتنا ہی پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ جو اسلام ہے یہ دین ہے یا مذہب ہے، تو کیا آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اسلام کیا ہے؟ ہم نے اس کو اسلام کو اپنی زندگی میں ایز اے دین یا ایز اے مذہب اس کو لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا، مذہب بھی لفظ کس کا ہے؟ عربی، اور دین بھی لفظ کس کا ہے؟ عربی کا۔ جب کہ قرآن کریم میں ذکر آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ لفظ استعمال ان المذہب عند اللہ الاسلام کا لفظ نہیں آیا، یعنی مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین بھی اسلام ہے، مذہب بھی اسلام ہے، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے، نہیں علم ہے کسی کو؟ نہیں ہے۔ بھئی اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اگر دین ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اگر مذہب ہے تو اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر 100 میں سے 25% ایز اے مذہب اسلام پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ توجہ فرمانا، اسلام پر 25% ایز اے مذہب عمل کرنے کا حکم ہے، اور 75% ایز اے دین آپ نے اسلام کو لینا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ 3% 3 حصے آپ نے اسلام پر بطور دین عمل کرنا ہے، اور 1% 1 حصہ آپ نے اسلام کو ایز اے مذہب اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یعنی اسلام پر 3 حصے دین ہے، 1 حصہ مذہب ہے، تب جا کر آپ صحیح طریقے سے مسلمان ہوں گے، اور وہ آپ اسلام پہ مدد سمجھیں گے اب جب آپ اسلام پر 3 حصے دین کے طور پہ اس کو اپنی زندگی میں لیں گے، 3 حصے اسلام کو دین کے طور پر۔ اس لیے تو کہا کہ ان الدین، مذہب نہیں کہا، اس لیے کہ مذہب 1 حصہ 25% آپ نے اس پہ عمل کرنا، 75% آپ نے بطور دین اس کو لینا۔ اس لیے دین کا قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اب دین میں اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ جبکہ دین کا چونکہ ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، تو دین پر اگر اسلام پر 75% بطور ہم نے دین اس کو لینا ہے تو وہ دین ہے کیا؟ اور اگر 1% 25% مذہب کے طور پہ لینا ہے تو وہ کیا ہے؟ یعنی مذہب اتنا کم 25% اور دین 75% عمل کرنا ہے، تو پھر دین میں اتنی اہمیت کہ 75% تم اپنی زندگی میں اسلام کو ایسے دین لو، اس کو فالو کرو، تو پھر دین پہ اتنی اگر سختی کی گئی کہ 75% اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا حکم ہے، تو دین کیا ہے؟ اور مذہب تھوڑا سا اگر 25% ہو گیا، تو مذہب صرف یہ ہے کہ عبادات کا نام ہے، یاد رکھنا۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ارکان اسلام کو بجا لانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ دین کہتے ہیں جس میں 75% تعلق دین یہ ہے کہ آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، رہن سہن، گفتگو، لباس، یہ سب دین کے مطابق ہوگا۔ 1% اللہ نے فرمایا میرا ہے کہ نمازیں پڑھنا، 25۔ 3% تم نے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے اسلام کو، اس میں دین کہتے ہیں۔ تمہارا لباس دیکھ کر کہیں یہ مسلمان ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کر کہیں یہ مسلمان ہے، تمہارے چہرے مسلمانوں جیسے ہیں، تمہارے لباس، تمہاری بیٹیوں کے لباس، تمہاری خواتین کے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، مسلمان عورتوں جیسے ہیں، تمہارے گھر کا ماحول رہن سہن مسلمانوں جیسا ہو۔ وہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ امریکہ کا ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کا پتہ نہیں کلنٹن نام تھا یا کیا، اس نے ایک دفعہ وہاں کی پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں سے، کہ
کہ آپ اسلام کو بطور مذہب لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس نے کہا تھا ہم آپ کو مسجدیں بنا کے دیں گے، ساری سہولیات دیں گے، آپ نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن بطور دین آپ اسلام کو مسلمان نہیں لے سکتے. بطور دین آپ نے عمل کرنا ہے تو صرف عیسائیت بھی ہوگا. لباس پہننا ہے تو عیسائی جیسا، جیسے آج پہنے انہوں نے گھٹنے سے پیٹ پھاڑ دی، آپ نے بھی پھاڑ دی. بطور دین تمہاری بیٹیاں لباس پہنیں گی تو یورپ جیسا پہنیں گی، تمہارے گھروں کا ماحول ہوگا تو ان ہمارے جیسا ہوگا. بطور دین تم نے اسلام کو نہیں لینا. بطور مذہب آج بھی کوئی اعتراض نہیں عالم کفر کو، مسجدیں وہاں پہ ہیں، وہ کہتے ہیں بطور مذہب عمل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بطور دین تم نے عیسائیت کو نافذ کر دیا. تو یہ ہے دین اور مذہب. اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، بڑی لمبی گفتگو ہے. آپ کو سمجھ آ گئے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مومن کیا ہے، مسلمان کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. ہم 25% ایک منٹ آپ کو اوپر ہو گیا. ہم اسلام کا ایک حصہ بطور مذہب نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں پکے مسلمان ہو گئے. نہیں، 3% آپ نے 75% دین کو اپنی زندگی میں، گھروں میں، بچوں کے جب تک نافذ کرو گے اس وقت تک مسلمان ہیں. کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا